السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، ماں اور بہن، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کرنی ہے کہ درخت لگانے کے کتنا بڑا ثواب ہے، یعنی درخت لگانا کتنا بڑا کار خیر ہے، کتنا بڑا اہم کام ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ ویڈیو کو آخری تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو اس کے تعلق سے مکمل معلومات حاصل ہو اور معلومات حاصل کر کے آپ بھی درخت لگائیں، جس سے ہمارا جو ماحول ہے، ہمارا جو پریاورن ہے، ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، اس میں تبدیلیاں رونما ہوئے اور وہ دن بدن ترقی کرتا جائے۔ میرے پیارے دوستو، سب سے پہلے میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق سے کیا فرمان ہے اس کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ درخت اگر کوئی شخص لگاتا ہے، اگر اس درخت لگانے کے بعد جب درخت بڑھ جاتا ہے، اس میں سے اگر کوئی پرندہ کچھ کھاتا ہے، اس میں رہتا ہے، یا کوئی جانور آتا ہے اس میں سے کوئی چیز کھاتا ہے، یا کوئی مسافر وغیرہ آتے ہیں اور اس درخت کے سائے میں ٹھہرتے ہیں، اس میں رکتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، تو یہ چیز اس شخص کے لیے صدقہ ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کہ درخت لگانا صدقہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص درخت لگاتا ہے، درخت لگانے کے بعد کتنے مخلوقات اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ تصور کیجئے، چلچلاتی دھوپ ہو اور صحرا ہو، اگر کوئی درخت لگا ہو تو آپ کو وہاں کتنی خوشی محسوس ملتی ہے کہ آؤ درخت کے نیچے آرام فرما لیں۔ اور جو چرند پرند ہے اس میں اپنا آشیانہ بناتے ہیں، اس میں رہتے ہیں، کوئی جانور آتا ہے اس میں سے کچھ کھا لیتا ہے۔ تو عزیز دوست، یہ تمام جو چیزیں ہیں صدقہ ہے، بہت بڑا کار ثواب، بہت بڑا یہ کار خیر ہے، اجر کا باعث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص درخت لگائے، اس میں سے جانور کچھ کھا لے، یا کوئی چرند پرند آ کے رہتے ہیں، یا کوئی انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ چیز صدقہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا درخت لگانا کتنا بڑا اہم کام ہے، ہمیں اس میں پیش قدمی کرنا چاہیے۔ اور خاص کر جو آج کا دور ہے ڈیفورسٹیشن جو ہو رہا ہے، یعنی جو جنگلات کرتے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا ترقیات کا دوسرا نام زوال بھی ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جب اس کے گہری مطالعہ کریں گے، مشاہدہ کریں گے، تو معلوم پڑے گا اس ترقی کے ساتھ ساتھ ہم زوال کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ لیکن آپ جب اس کے اور گہرائی مطالعہ کریں گے تو معلوم پڑے گا جو لوگ اس ترقی یعنی لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس کے برخلاف بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پریاورن، ہمارے ماحول، ہمارے انوائرمنٹ کو اچھا سے اچھا بنانے کے لیے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کے لیے ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن صرف ان کے لیے ہمیں شکر ادا کر لیں یہ چیز بہتر نہیں ہے، یہ چیز صحیح معلوم نہیں پڑتا ہے، بلکہ ہمیں ان کے ساتھ پیش قدمی کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم فرداً آپ کے پریوار، آپ کے گھر میں اگر 4 لوگ ہیں تو آپ 4 لوگ ایک ایک درخت لگائیں، تو 4 درخت ہو جائیں گے۔ اس طرح جب آپ ماحول بنائیں گے، ماحول کریٹ کریں گے، تو ہمارا جو ماحول ہے وہ ہرا بھرا ہوگا اور ہمارا جو سانس لینے میں سہولت پیدا ہوگی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا ہم انسان جو سانس لیتے ہیں اس درخت سے حاصل کرتے ہیں، جو درخت آکسیجن چھوڑتے ہیں تو ہم اس کو لیتے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے وی کین ناٹ سروائیو ان دس ورلڈ وداؤٹ ایئر، یعنی ایئر کے بغیر، ہم ہوا کے بغیر اس دنیا میں نہیں رہ سکتے، زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ یہ قدرت کا بہت بڑا ہم پہ احسان ہے، اور جو ہم چھوڑتے ہیں وہ درخت وغیرہ لیتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کا قدرت کا نشانی ہے، نمونہ ہے، تو ہمیں اس قدرت کو نکھارنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم درخت بڑھ چڑھ کر لگائیں، اپنے جو ماحول ہے، اپنے پریاورن کو، اپنے انوائرمنٹ کو چینج کریں، اس میں تبدیلیاں لائیں، اس کو ہرا بھرا کریں۔ انشاءاللہ اس پر ہم سب عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماحول کو بچانے کے لیے، اس کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس سے تمام انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔